الفیصل زون کے معزز ناظرین کرام السلام علیکم۔ معزز ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ طوفان نوح کب آیا اور کتنے دنوں تک یہ طوفان جاری رہا؟ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والا طوفان دنیائے متمدن کی ایک بہت بڑی تباہی ہے۔ اس طوفان کے اثار مشرقی وسط میں اکثر مقامات پر ملے ہیں۔ ان مقامات میں سوئس ایران، تنبہ موسیہ عراق، النبید عراق، ابو شرائین عراق اور بداری زیری مصر کی اثریاتی کھدائیوں سے سب سے نچلی تہہ کے اوپر مٹی کی ایک خالی تہہ جمی ہوئی ملی ہے۔ اس کے اوپر دوسری ایسی تہیں ہیں جن سے بعد کے زمانے کے آثار اور صنعتی اشیاء برآمد ہوئی ہیں۔ خالی مٹی کی تہہ کا موجود ہونا اس امر کا سراغ دے رہا ہے کہ اس زمانے کے یہ انسانی آبادیاں زیر آب آنے کی وجہ سے برباد ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بابل کی ملنے والی الواح پر جو اس تباہی کے صدیوں بعد لکھی گئی تھی، اس طوفان کی کہانی نہایت مؤثر پیرائے میں مکروم ہے۔ انہی الواح پر طوفان سے پہلے آباد بعض انسانی بستیوں کے نام بھی ملے ہیں، تاہم ان بستیوں کے آثار تاحال دریافت نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ بابل سے ملنے والی الواح پر جو اس تباہی کے صدیوں بعد لکھی گئی تھی، اس طوفان کی کہانی نہایت مؤثر پیرائے میں مرقوم ہے۔ انہی الواح پر طوفان سے پہلے آباد بعض انسانی بستیوں کے نام بھی ملے ہیں، تاہم ان بستیوں کے آثار تاحال دریافت نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ شاہان بابل کی ایک ایسی فہرست بھی ملی ہے جس میں طوفان سے پہلے کے شاہی خاندانوں اور طوفان کے بعد کے خاندانوں کے بادشاہوں کے نام الگ الگ درج ہیں۔ مورخین جن میں مولانا عبدالکلام آزاد بھی شامل ہیں، اس طوفان کی آمد کا زمانہ تقریباً 3300 قبل از مسیح بتایا ہے، جبکہ عالم الطبیعیات کے کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ طوفان 4500 کاف میم میں آیا تھا۔ ناظرین کرام، علم آثار کی شہادتوں کے ساتھ ساتھ دنیا کی عظیم الہامی کتابوں توریت اور قرآن مجید میں بھی اس طوفان کا ذکر تفصیلاً موجود ہے۔ قرآن مجید میں اس طوفان کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ گویا عام لوگ اس حادثہ سے جو ہزاروں سال پیشتر رونما ہوا تھا کسی حد تک آگاہ تھے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کا زمانہ 610 عیسوی سے 632 عیسوی تک کا ہے۔ گویا 4000 برس بیت جانے کے بعد بھی اہل عرب اس حادثے کو فراموش نہ کر سکے تھے، اور اس طوفان کے چرچے عام لوگوں کے زبان پر تھے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم کے بعد پہلے صاحب شریعت پیغمبر تھے، اور ان 5 اولو العزم پیغمبروں میں شامل تھے جن سے خصوصی عہد و میثاق ہوئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 1000 سال عمر پائی۔ آپ علیہ السلام نے اس طویل عمر میں تقریباً 950 سال تبلیغ میں صرف کیے، لیکن اتنے طویل عرصے تک تبلیغ کے باوجود وہ اپنی قوم کے صرف چند افراد کو راہ حق پر گامزن کر سکے۔ ان کی اس واضح نصیحت کا ان کی قوم نے الٹا اثر لیا اور ان کے خلاف ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ان کو مجنوں اور دیوانہ کہہ کر پکارنے لگی، اور انہیں ہر قسم کی تکلیفیں پہنچانے پر کمر بستہ ہو گئی۔ اپنی قوم سے مایوس ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر آباد نہ رہنے دے۔ اس دعا کی قبولیت کے بعد حکم خداوندی ہوا کہ کوئی کافر بھی عذاب سے بچ نہ سکے گا۔ ناظرین کرام، ایک طوفان عظیم کی وعید کے ساتھ خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تعمیل میں کشتی تیار کی۔ جب یہ عظیم الشان کشتی تیار کی جا رہی تھی، قوم نوح کے شرپسند عناصر نے حضرت نوح علیہ السلام پر آوازیں کسی اور ان کا مذاق اڑایا، اور پھر جب حضرت نوح علیہ السلام حکم خداوندی کے مطابق ہر جاندار شے کا جوڑا کشتی میں سوار کر چکے تو آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ توریت کے مطابق 40 دن تک شب و روز بارش ہوتی رہی، اور پانی پہاڑوں سے 15 ہاتھ بلند ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تیار کردہ کشتی پانی پر تیرنے لگی۔ مشہور مفسر ابن کثیر کے مطابق یہ طوفان 150 دن جاری رہا۔ کچھ اسرائیلی روایات کے مطابق طوفان کا دورانیہ بھی پورا 1 سال ہے۔ طوفان رک جانے کے بعد جس پہاڑ پر بالآخر کشتی نوح جا کر رکی، اس کا نام مفسرین نے کوہ جودی بتایا ہے۔ یہ پہاڑ ترکی اور روس کی سرحد پر کورستان کے شمال مشرق میں واقع ہے، اور اس کا موجودہ نام کوہ ارارات ہے۔ بعض مورخین کے مطابق یہ طوفان عالمگیر نہیں تھا، مگر اس طوفان کے عالمگیر ہونے کے حق میں زیادہ دلائل ملتے ہیں۔